پاکستان کا شہر گوجرانوالہ جس کی شناخت یہاں کے پکوان اور کھانے ہیں، لیکن جی ٹی روڈ کے کنارے جنگلوں اور دیہات سے یہ شہر کیسے بن گیا؟ اس شہر سے پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے راج کی بنیاد کیسے پڑی؟ سکھ جنرل ہری سنگھ نلوا کا گوجرانوالہ شہر کی تعمیر میں کیا کردار تھا؟ یہاں کے بھٹیوں، تارڑوں، وڑیچوں اور چٹھوں سے سکھوں کی لڑائیاں کیوں ہوتی رہیں؟ انگریز سرکار نے اپنے دور میں یہاں کے شہریوں پر رائل ایئر فورس کے جہازوں سے گولیاں اور بم کیوں برسائے؟ رحیم بخش سلطانی والا نے کیسے پہلوانی کی دنیا میں اس شہر کے نام کو امر کر دیا؟ گوجرانوالہ شہر کی مکمل کہانی جانیے اس ویڈیو میں۔ گوجرانوالہ پاکستان کا بڑا شہر ہے، جی ٹی روڈ کے کنارے یہ ایک اہم شہر ہے، لیکن اس کا ذکر آتے ہی ذہن میں یا تو پہلوان آتے ہیں یا پھر یہاں کی خوراکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں ہی اس شہر کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شناخت نے شہر کی اور بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جو اس شہر کی تاریخ سے جڑے ہیں۔ یہ کیسے آباد ہوا؟ یہاں سکھوں کا دور کیسا تھا؟ انگریزوں نے یہاں کیسے تعمیرات کی اور اس شہر کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ 1947 کی تقسیم سے پہلے، اس کے وقت اور بعد میں کیا ہوا؟ گوجرانوالہ شہر کے انہی اندیکھے سنے پہلوؤں کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ گوجرانوالہ کا شہر رچنا دواب میں واقع ہے اور پنجاب کے زرخیز ترین علاقوں میں سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ جی ٹی روڈ کے دونوں کنارے آباد ہے۔ بطور شہر یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، لیکن یہ سڑک بہت پرانی ہے۔ اپنے آس پاس موجود شہروں کے مقابلے میں یہ نسبتاً ایک نیا شہر ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، گجرات، شیخوپورہ اور وزیر آباد جیسے تاریخی شہروں میں گھرے ہونے کے باوجود گوجرانوالہ نہ صرف ایک شہر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا، بلکہ تاریخ اور سیاست کے حوالے سے ان میں سے کئی شہروں سے آگے نکل گیا۔ پہلے ایک عام سوال یہ ہے کہ اس شہر کا نام کیسے پڑا؟ اس حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ گوجرانوالہ کا مطلب مقامی زبان میں گجروں کا علاقہ ہے۔ یہ پنجاب کے اور بہت سے قصبوں اور دیہاتوں کی طرح جہاں نام کے آخر میں والا لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح کا نام ہے۔ ایک مقامی روایت یہ بھی ہے کہ یہاں ایک کنواں ہوا کرتا تھا جس کا مالک ایک گجر تھا اور اس کا نام چودھری گجر تھا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ یہاں ایک گاؤں اور سرائے ہوا کرتی تھی جس کا نام سرائے گجراں تھا۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے اپنی کتاب گوجرانوالہ پاسٹ اینڈ پریزنٹ میں لکھا ہے کہ یہاں 4 گاؤں تھے، جن میں سرائے گجراں، سرائے کچی، سرائے کمبوہاں اور ٹھٹھا تھے، جو احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت بھی یہاں موجود تھے۔ حافظ عبدالحق نے تاریخ گوجرانوالہ اور مولوی عبدالمالک نے شاہان گوجرانوالہ میں بھی سرائے گجراں کا ذکر کیا ہے۔ مفتی غلام سرور کا کہنا ہے کہ 300 سال پہلے سانسی جٹ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے اور خان جٹ سانسی نے اس علاقے کو آباد کیا تھا۔ اس نے اسے خانپور سانسی کا نام دیا تھا، لیکن اس کے بعد گجروں نے پھر حملہ کر کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کا نام گوجرانوالہ رکھ دیا۔ امپیریل گیزیٹیئر آف انڈیا میں لکھا ہے کہ اسے گجروں نے آباد کیا، لیکن اس کے بعد اس کا نام سانسی جٹوں نے خانپور سانسی رکھ دیا تھا، جنہوں نے یہاں 11 گاؤں آباد کیے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سکھوں کے دور میں سردار چڑھت سنگھ نے یہاں موجود ان 11 دیہات پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے ارد گرد 1756 میں ایک فصیل قائم کر دی تھی جسے گجرauلی کا نام دیا گیا تھا۔ عبدالمالک کا لکھنا ہے کہ جی ٹی روڈ کے پاس اور بھی بہت سے علاقے تھے جن کے نام یہاں آباد گجروں کی وجہ سے پڑے، جن میں گجرات جیسے شہر بھی شامل تھے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں شہر کیسے آباد ہوا۔ گوجرانوالہ کے یہ علاقے شہر بننے سے پہلے پنجاب کی باروں میں بھی شامل تھے۔ ان بڑے اور قدیم شہروں کا، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، ان کے نزدیک یہ ایک جنگل یا سب اربن علاقہ ہی ہوا کرتا تھا۔ جب بارش ہوتی تھی تو یہاں گھاس پیدا ہوا کرتی تھی، اس لیے یہاں پاس بسنے والے گجر اپنے جانور چرانے آ جاتے تھے۔ لیکن دوسری طرف گوجرانوالہ کا یہ علاقہ جی ٹی روڈ کے ساتھ بھی جڑا تھا اور یہی وہ راستہ تھا جہاں پرانے وقتوں سے بادشاہ، حملہ آور، تاجر، سیاح، سادھو، غرضے کے سبھی ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کرتے تھے۔ پرانے جی ٹی روڈ کی باقیات ابھی بھی گوجرانوالہ کے قریب کھیتوں سے ملتی ہیں۔ گوجرانوالہ کے یہ علاقے آس پاس کے کئی پرانے شہروں سے جڑے ہوئے تھے اور زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے اس کی پرانی تاریخ بھی کئی جگہ انہی سے ملی ہوئی ہے۔ 1893-94 کے گوجرانوالہ کے گیزیٹیئر میں لکھا ہے کہ زمانہ قبل مسیح میں یہ علاقے سکالہ یا سگالہ کا حصہ ہوا کرتے تھے، جو سیالکوٹ کی جگہ پر آباد تھا اور کبھی مدرا کنگڈم کا کیپٹل تھا، جس کا ذکر مہابھارت میں بھی ہے۔ ایک چینی سیاح ہوانگ
सियांग जो यहाँ 7th सेंचुरी में आया, वो खानका डोगरा के करीब एक शहर में पहुंचा जिसका नाम उसने सीकिया लिखा, और वो उस सल्तनत का कैपिटल था जो दरिया सिंध से लेकर ब्यास तक फैली हुई थी। इसलिए अंदाज़ा है कि ये इलाके भी उसका हिस्सा थे। गुजरांवाला के 1893-94 के गैजेटियर में लिखा है कि हो सकता है यहाँ जंगलों के नीचे इस जगह कुछ पुराने शहरों और देहात के रिमेन्स हों, लेकिन आबादी के बढ़ने और नहरों की खुदाई में शायद ऐसी जगहों के आसार गुम हो गए। मुग़लों के दौर में ये इलाके लाहौर सूबे का हिस्सा थे। हाफिजाबाद और एमनाबाद यहाँ बड़े इलाके थे जिनका जिक्र उस दौर में परगना के तौर पर आईन अकबरी में मिलता है, लेकिन उसी दौर में गुजरांवाला के ये इलाके लाहौर से कश्मीर और अफगानिस्तान के रास्ते में तो थे। एक रवायत ये भी है कि बार का ये इलाका अकबर बादशाह के दौर में भी आबाद था, क्योंकि गुजरांवाला में मुग़ल दौर की कुछ निशानियां मिलती हैं। शहर के मशरकी हिस्से में सराय कच्ची में शेर शाह सूरी के दौर की बड़े बड़े पत्थरों की एक शाही मस्जिद है जो अभी तक आबाद है। इसके अलावा भी यहाँ कुछ पुराने खंडर, खुश्क कुएं और उजड़े हुए गांव मिलते हैं। इम्कान है कि यही वो दौर था जब यहाँ पर गांव आबाद होने लगे। औरंगजेब की वफात के बाद मुगलों की डिक्लाइन का दौर पंजाब की तारीख का बदतरीन दौर था। उस दौर में पंजाब पर पहले 1739 में नादिर शाह ने हमला किया, जिसके बाद अहमद शाह दुर्रानी के हमले भी शुरू हो गए। 1748 में लाहौर के गवर्नर शाहनवाज खान की अहमद शाह दुर्रानी के हाथों शिकस्त के बाद यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी ख़त्म होना शुरू हो गई। अगरचे ये पंजाब की तारीख का बदतरीन दौर था जिसमें पंजाब के कई शहर, कस्बे और गाँव उजड़ना शुरू हो गए, लेकिन इंटरेस्टिंगली यही वो दौर था जब गुजरांवाला की राइज शुरू हुई और इसके मौजूदा शहर की बुनियाद पड़ने लगी। इंपीरियल गैजेटियर में लिखा है कि गुजरांवाला उन पहले इलाकों में से था जहां पर सिखों ने अपनी अमलदारी कायम की, इसलिए ये सिख हिस्ट्री और उनकी पॉलिटिकल राइज से जुड़ा है। और ये कहना गलत ना होगा कि पंजाब के लाहौर दरबार और खालसा सरकार की बुनियाद इसी शहर में पड़ी। सरदार चढ़त सिंह जो कि महाराजा रंजीत सिंह का दादा था, उसने इन्हीं इलाकों में सुकर चाकिया मिसल की बुनियाद रखी। मिसल सिख जत्थों को कहा जाता था जिन्होंने इस मुग़ल डिक्लाइन के दौरान पंजाब में अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया था। रफ्ता रफ्ता ये ताकतवर होते गए और मुख्तलिफ इलाके इनके कंट्रोल में आते गए। सरदार चढ़त सिंह एक इन्फ्लुएंशियल सिख सरदार था। चार्ल्स सबस्टन और H.A. रोज ने महाराजा रंजीत सिंह के ख़ानदान के हवाले से लिखा है कि ये सांसी जट थे और अमृतसर से 7 मील दूर राजा सांसी गांव सिंधियावाला फैमिली का एंसेस्ट्रल गांव था। गुजरांवाला के 1893-94 के गैजेटियर में लिखा है कि सांसी जट गुजरांवाला के आसपास भी आबाद थे और उन्होंने सरदार चढ़त सिंह को उस वक्त अपनी मदद के लिए बुलाया था जब उनकी वड़ैचों के साथ इन इलाकों में लड़ाइयाँ चल रही थी। सांसी जटों ने वड़ैचों को तो शिकस्त देकर इन इलाकों से निकाल दिया, लेकिन उस वक्त तक चढ़त सिंह के इरादे भी तब्दील हो चुके थे। चढ़त सिंह ने 1756 और 1758 के दरमियान यहाँ एक किला तामीर करवाया। चढ़त सिंह ने इन इलाकों से गुजरों को भी बेदखल कर दिया। उसके बेटे और रंजीत सिंह के वालिद महान सिंह की पैदाइश भी गुजरांवाला में ही 1756 या 1760 में हुई। 1765 में चढ़त सिंह ने गुजरांवाला के इन इलाकों को सुकर चाकिया मिसल का हेड क्वार्टर बना लिया। जब चढ़त सिंह ने इन इलाकों पर कब्जा किया तो उसने आसपास के भी कई इलाकों पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, जिनमें किला दीदार सिंह, किला मियाँ या मियान सिंह और किला साहिब सिंह शामिल थे। 1773 में चढ़त सिंह का जब इंतकाल हुआ तो महान सिंह सुकर चाकिया मिसल का सरदार बना। महान सिंह ने अपने दौर में यहाँ 4 टावर्स बनवाए जो एक तरह से इस शहर की हद बंदी थी। उसी ने यहाँ के मशहूर शेरांवाला गेट की बुनियाद भी रखी, जिसके दरवाजे पर शेरों के मुजस्समों की वजह से उसे ये नाम दिया गया। रंजीत सिंह के पैदाइश 1780 में गुजरांवाला की पुरानी मंडी के नज़दीक एक हवेली में हुई। रंजीत सिंह की महारानी जिंद कौर की पैदाइश भी गुजरांवाला की ही है। रंजीत सिंह 790 में अपने वालिद महान सिंह की वफ़ात के बाद इस सुकर चाकिया मिसल का सरदार बन गया। उसके दौर में सुकर चाकिया मिसल पंजाब की सबसे मजबूत मिसल बन गई, जिसने एक एक करके या तो दीगर सिख मिसलों को ज़ेर कर लिया या फिर उनके साथ अलायंस बना लिया। रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर कब्जा किया, जिसके बाद वो जल्द ही गुजरांवाला के साथ पूरे पंजाब का महाराजा बन गया। रंजीत सिंह के लाहौर को फतह करने तक गुजरांवाला ही उसका कैपिटल रहा। सुकर चाकिया मिसल को उस दौर में गुजरांवाला के इन इलाकों पर अपनी अथॉरिटी कायम रखने के लिए शदीद लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जो कि गुजरांवाला की तारीख का भी एक अहम हिस्सा है। एक तरफ उनकी लड़ाइयाँ दीगर सिख मिसलों से थीं, जिनमें मशहूर भंगी सरदार शामिल थे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के मुसलमान सरदारों और ज़िम्मेदारों से भी उनकी लड़ाई थी, जिनमें हाफिजाबाद के भटियों और तारड़ों के अलावा वज़ीराबाद के चट्ठे भी शामिल थे, जो उनके शदीद तरीन मुखालिफ साबित हुए। चट्ठों के साथ उनकी लड़ाइयों के बगैर इन इलाकों में सुकर चाकिया मिसल और गुजरांवाला की तारीख का जिक्र अधूरा होगा।
چٹھوں کی بھی کوشش تھی کہ وہ ان علاقوں پر اپنا کنٹرول اسٹیبلش کریں۔ نور محمد ان کا پہلا بڑا لیڈر اور سردار تھا، جس کے بیٹے پیر محمد اور احمد خان تھے۔ انہوں نے منچھر چٹھا، علی پور اور رسول نگر میں اپنے علاقوں کے گرد حفاظتی حصار بنا لیے اور 1750 کے آس پاس انہوں نے لاہور کے مغل گورنر کو بھی ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ چٹھے اس وقت یہاں کے ایک بڑی پولیٹیکل پاور بن گئے تھے اور یہاں 150 سے زائد دیہات ان کے کنٹرول میں تھے، اور اس وقت یہی سردار چڑھت سنگھ کو ان علاقوں میں ٹکر دینے والے تھے۔ پہلے چٹھوں کے سردار احمد خان اور سردار چڑھت سنگھ کے درمیان 10 سال تک لڑائیاں چلتی رہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کی اگلی نسل میں بھی غلام محمد اور مہان سنگھ کے درمیان یہ لڑائی چلتی رہی۔ پہلے چٹھوں کا پلڑا ان لڑائیوں میں بھاری تھا اور انہوں نے کئی موقعوں پر سکھوں کو شکست دی۔ گجرانوالہ کے گیزیٹیئر میں لکھا ہے کہ ایک لڑائی میں تو انہوں نے مشہور زمانہ بھنگی توپ، جو اب لاہور میوزیم کے باہر پڑی ہے، اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت مہان سنگھ نے گجر سنگھ بھنگی کے بیٹے صاحب سنگھ کے ساتھ الائنس کر کے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ ان سکھ فورسز نے منچھر کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس لڑائی کی کیجویلٹیز میں چٹھوں کے سردار غلام محمد بھی شامل تھے۔ سکھوں نے چٹھوں کا قلعہ بھی گرا دیا اور اس علاقے کو مختلف سکھ سرداروں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اس علاقے میں سکھوں کے آپس کے جھگڑے بھی شروع ہو گئے اور بھنگی مثل اور سکر چاکیا مثل کے درمیان لڑائیاں ہوتی نہیں، جو اس وقت ختم ہوئی جب 1801 میں یہ علاقہ بھنگی سرداروں سے مکمل طور پر رنجیت سنگھ کی خالصہ سرکار کے پاس آ گیا۔ چٹھوں نے اس کے باوجود بھی سکھوں کے خلاف اپنی ریزسٹنس جاری رکھی۔ غلام محمد کا بیٹا جان محمد جو کابل چلا گیا تھا، اس نے افغان بادشاہ زمان شاہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے 1799 میں ان علاقوں کو واپس لینے کی ایک کوشش کی، لیکن اسے رنجیت سنگھ سے شکست ہوئی اور وہ بھی اس لڑائی میں مارے گئے۔ رنجیت سنگھ نے 1799 میں ہی اس علاقے میں موجود بھٹیوں، کھرل اور تارڑوں کے خلاف ایک بڑی فوج روانہ کی، جس نے پورے علاقے پر اس کا کنٹرول اسٹیبلش کر دیا۔ اس دوران بھٹیوں نے خاص طور پر رنجیت سنگھ کی ان فورسز کو سخت ریزسٹنس دی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں اس کا کیپٹل تو لاہور تھا، لیکن گجرانوالہ اس کی جنم بھومی اور مثل کی بیس ہونے کی وجہ سے اہم ہو گیا۔ اس کے مشہور جنرل ہری سنگھ نلوا کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہی تھا۔ ہری سنگھ نلوا ہزارہ اور پشاور کا گورنر رہا اور اس کی افغانوں کے ساتھ لڑائیاں اس کی وجہ شہرت تھی۔ رنجیت سنگھ کی ایڈمنسٹریشن میں اور بھی بہت سے نام تھے جو گجرانوالہ یا اس کے آس پاس کے علاقوں سے تھے۔ ان میں گندلاوالہ کا مصر دیوان چند، اکال گڑھ یا علی پور کا دیوان ساون مل اور سودھرا کا دیوان دھنپت رائے بھی شامل تھے۔ ہری سنگھ نلوا کا اس شہر کو بنانے میں بڑا اہم کردار تھا۔ اسے یہاں جاگیر بھی ملی۔ اس نے گجرانوالہ کے ارد گرد مٹی کی ایک فصیل بھی بنوائی۔ ہری سنگھ نلوا نے ایک گرڈ کی طرح شہر کی گلیاں اور سڑکیں بنوائیں، جو کہا جا سکتا ہے کہ ایک ٹاؤن پلاننگ کے تحت اس شہر کو بسانے کی کوشش تھی۔ ڈاکٹر نیلم ناز نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ شہر کی تعمیر بلاکس میں کی گئی، جہاں بڑی گلیاں یا بازار ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور رہائشی علاقوں سے بھی۔ ہری سنگھ نلوا نے یہاں ایک بڑا باغ بھی بنوایا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب کے سب سے مشہور باغات میں سے ایک تھا۔ اس نے یہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا۔ اس قلعے کی ڈیوڑی اس جگہ پر تھی جہاں اس وقت ڈسٹرکٹ جیل گجرانوالہ کا صدر دروازہ ہے۔ اس دور میں گجرانوالہ شہر کے 11 دروازے تھے۔ 1839 تک گجرانوالہ ایک بڑا شہر بن چکا تھا۔ رائٹر شہامت علی نے لکھا ہے کہ اس وقت اس شہر کے بازاروں میں 500 سے زائد دکانیں تھیں۔ پاکستان میں اگر کوئی شہر سکھ آرکیٹیکچر اور ہسٹری کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے تو وہ گجرانوالہ ہی ہے۔ اس سکھ دور کی کئی عمارات ابھی بھی گجرانوالہ میں موجود ہیں۔ شہر میں سردار مہان سنگھ کا بنایا ہوا شیراں والا باغ ہے، جس میں ایک بارہ دری بھی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ باغ رنجیت سنگھ نے بنوایا تھا۔ پاس میں ہی مہان سنگھ کی سمادھی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا انتقال تو لاہور میں ہوا تھا اور وہیں ان کی سمادھی بنا دی گئی، لیکن ان کی راکھ کا تھوڑا سا حصہ یہاں بھی بھیجا گیا، جو مہان سنگھ کی سمادھی کے پاس ہی دبا دیا گیا۔ اندرون شہر میں مہان سنگھ کی حویلی بھی ہے۔ اس حویلی کے قریب ہی سبزی منڈی کی طرف ایک قلعہ نما باغ تھا، جسے حضوری باغ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سردار ہری سنگھ نلوا کی حویلی بھی اب تک اسی شہر میں ہے۔ گجرانوالہ کے پاس یہ سکھوں کا آباد کردہ ایک مشہور علاقہ قلعہ دیدار سنگھ بھی ہے۔ قلعہ دیدار سنگھ بھی 1790 کے آس پاس آباد ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ دیدار سنگھ کا تعلق مان سرداروں سے تھا، جن کا گڑھ مغل چک تھا۔ دیدار سنگھ کی جب شادی ہوئی تو اس کے باپ نے اسے یہ علاقہ جاگیر کے طور پر دیا تھا، جہاں اس نے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ گجرانوالہ سے 8 کلومیٹر دور ایمن آباد میں سکھوں کا مشہور گردوارہ روڑی صاحب ہے، جو کہ سکھوں کے لیے بہت مقدس ہے اور رنجیت سنگھ کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ ایک رائٹر امردیپ سنگھ کا لکھنا ہے کہ 1520 میں بابا گرو نانک ایمن آباد آئے تھے، جسے اس دور میں سید پور کہا جاتا تھا، اور انہوں نے یہاں کچھ وقت گزارا تھا۔
اس گردوارے کا آرکیٹیکچر بہت یونیک ہے. یہاں ہر سال بیساکھی کا میلہ منایا جاتا ہے جس میں سکھ یاتری بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں. رنجیت سنگھ کے بعد خالصہ سرکار بکھرنا شروع ہو گئی. 1849 میں دوسری اینگلو سکھ وارز کے بعد جب پنجاب کے ساتھ یہ علاقے بھی انگریزوں کے مکمل کنٹرول میں چلے گئے تو گوجرانوالہ کی پاور ڈائنامکس بالکل ہی بدل گئی. شروع میں یہ ضلع بہت بڑا تھا. 1851 اور 52 میں سیالکوٹ کو اس سے الگ کر دیا گیا. گوجرانوالہ کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا. 1870 کی دہائی میں جب انگریزوں نے جی ٹی روڈ اور اس کے ساتھ ریلوے لائن کو بنانا شروع کیا تو گوجرانوالہ بھی اس روٹ پر ایک اہم سٹاپ بن گیا اور یہ اس ٹریڈ روٹ سے جڑ گیا جو جی ٹی روڈ سے گزرتا تھا. 1881 سے گوجرانوالہ اس کے ساتھ بننے والی ریلوے لائن سے کنیکٹ ہو گیا. انگریزوں نے سکھوں کے دور میں ہی بنائے گئے شہر کے دروازوں کو پکا کر کے یہاں برانڈرتھ اور لاہوری دروازے بنائے. برانڈرتھ گیٹ کا پرانا نام سیالکوٹی دروازہ ہوا کرتا تھا. آرتھر برانڈرتھ گوجرانوالہ کا ہی ایک ڈپٹی کمشنر تھا جس کے دور میں یہاں کئی تعمیرات ہوئیں. 1906 میں شہر میں گھنٹہ گھر بنایا گیا جسے ایسٹ کوٹ کلاک ٹاور کا نام دیا گیا. ایسٹ کوٹ بھی یہاں کا ایک انگریز ڈپٹی کمشنر تھا جس کے نام سے اس ٹاور کو منسوب کیا گیا. لال اینٹوں سے بنا یہ ٹاور شہر کا سینٹر تھا جس کے چاروں طرف گھڑیال لگائے گئے تھے. اسی انگریز دور میں بہت سے کرسچن مشنریز نے بھی گوجرانوالہ آنا شروع کر دیا. یہاں پر آ کر انہوں نے چرچ اور سکول بھی بنائے. سول لائنز ایریا کا پریسبائٹیرین چرچ 1875 میں بنا. کرسچن ٹیکنیکل سکول 1900 میں بنایا گیا. یہاں سب سے بڑی تبدیلی کینال کالونی سسٹم کا آنا تھا. ویسٹ پنجاب کے کئی شہروں کی طرح یہ اس شہر کے لیے ایک نئی شروعات تھی. 1892 میں ہیڈ خان کی ہیڈ ورکس تعمیر ہوئے جس کی وجہ سے یہاں 3 ملین ایکڑ زمین کو پانی ملنا شروع ہو گیا. ایسٹ پنجاب سے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے جن میں سکھ ذمہ داروں کی بڑی تعداد شامل تھی. ان لوگوں نے یہاں فصلیں کاشت کرنا شروع کر دیں اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں گوجرانوالہ کی آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اس شہر میں مسلمان زیادہ تھے لیکن شہر کی معیشت سکھوں اور ہندوؤں کے پاس تھی. ڈاکٹر نیلم ناز کے ایک پیپر میں لکھا ہے کہ سکھوں کے مین علاقے گرو نانک پورہ اور گرو گوبند گڑھ تھے جبکہ ہندو آبادی زیادہ تر حکیم رائے، شیخوپورہ گیٹ اور ہری سنگھ نلوا بازار کے پاس تھی. مسلمان اسلام پورہ اور رحمان پورہ میں رہتے تھے. سول لائنز میں انگریز رہتے تھے جہاں بڑے بڑے بنگلے تعمیر ہوئے لیکن ان کی آبادی کچھ زیادہ نہیں تھی. وقت کے ساتھ ساتھ شہر کے کچھ امیر لوگ بھی اس علاقے میں سیٹل ہونے لگے. گوجرانوالہ کی تاریخ میں انگریز سرکار کے لیے ایک بڑا چیلنج اس وقت آیا جب 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہوا. اس واقعے کے بعد پنجاب میں بہت غم اور غصہ تھا. کئی شہروں میں فسادات پھوٹ پڑے لیکن گوجرانوالہ میں ان کی شدت بہت زیادہ تھی. جب اس واقعے کا پتہ لوگوں کو چلا تو شہر میں حالات قابو سے باہر ہو گئے. لوگوں نے شہر کے ریلوے اسٹیشن کو آگ لگا دی. سٹی تحصیل آفس کو بھی جلا دیا. گھنٹہ گھر، ڈاک بنگلہ اور کچہری کو بھی آگ لگا دی گئی. ان فسادات میں شہر کا بہت سا ریکارڈ بھی جل گیا. برطانوی ریکارڈ کے مطابق ایک ٹرین کو بھی نقصان پہنچا. کئی برطانوی افسروں کے گھروں کو جلا دیا گیا. جب انگریز سرکار کے لیے یہاں پر حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے ایک انتہائی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. 14 اپریل 1919 کو گوجرانوالہ کے لوگوں پر برطانوی سرکار نے جہازوں کے ذریعے گولیاں اور بم برسائے. اس وقت پورے شہر میں مظاہرے جاری تھے. آس پاس کے دیہات سے بھی بہت سے لوگ ان مظاہروں کے لیے شہر پہنچ رہے تھے. حالات کو دیکھ کر شہر کے ڈپٹی کمشنر نے اس وقت برطانیہ کی رائل ایئر فورس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا. جوپان جارج نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اس آپریشن میں 3 رائل ایئر فورس کے جہازوں نے حصہ لیا جو لاہور سے اڑے. ان کے پائلٹ ڈگلس کاربری، آڈی اور سیکنڈ لیفٹیننٹ ونسٹنٹ تھے. ایک چوتھا جہاز بھی تھا لیکن اس نے بم اور گولیاں نہیں برسائیں. یہ 40 منٹ کا آپریشن تھا جس میں یہ جہاز مشین گنوں اور بموں سے لیس تھے اور گوجرانوالہ کے شہریوں پر گولیاں اور بم گراتے رہے. ڈگلس کاربری نے اس کے بعد رپورٹ کیا کہ اس نے گوجرانوالہ کے شہریوں پر 200 راؤنڈ فائر کیے اور 8 بم گرائے جن میں سے 4 پھٹ نہیں سکے. اس نے یہ بھی کہا کہ اس فائرنگ کے دوران دنگا کرنے والوں اور عام شہریوں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا اور وہ صرف کراؤڈ پر فائر کر رہا تھا. سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 تھی اور 27 لوگ زخمی ہوئے لیکن اندازہ ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی. اس واقعے کی تفصیل نک لوئڈ کی کتاب مائیکل اوڈوائر اینڈ امپیریل ٹیررزم ان پنجاب میں بھی لکھی ہے. 15 اپریل کو انگریز سرکار نے یہاں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی جن میں ہندو، مسلم اور سکھ رہنما شامل تھے. یہ ایریل فائرنگ اور بامبنگ ہندوستان کے تناظر میں بہت ہی شاکنگ تھی. اس واقعے کی گونج برطانوی ہاؤس آف کامنز میں بھی سنائی دیتی رہی. ایک سٹنگ میں سیکریٹری آف اسٹیٹ مونٹیگ چیمسفورڈ سے پوچھا گیا کہ ایک شہر پر ایسا کرنے کی اجازت کس نے دی، جس پر انہوں نے صرف یہ جواب دیا کہ یہ بامبنگ بہت افیکٹو تھی. جب ان سے یہاں مرنے والوں کی تعداد کا پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں.
1947 में गुजरांवाला की आबादी का एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस था। 1941 के सेंसस के मुताबिक यहाँ की मुस्लिम आबादी 54% थी, जबकि बाकी नॉन मुस्लिम थे। इनमें बड़ी तादाद सिखों और हिंदुओं की थी। इस आबादी में मजहबी हम आहंगी भी थी, और 1947 से पहले यहाँ कोई ऐसे वाक़यात नहीं हुए जिनसे ये पता चले कि यहाँ रहने वाली इन कम्युनिटीज़ के दरमियान कोई टेंशन थी। लेकिन 1947 की तकसीम के दौरान इस शहर ने बदतरीन फसादात देखे। एक रिसर्चर इलियास अहमद चट्ठा ने इस पर एक बड़ा डिटेल्ड पेपर लिखा है। उनका कहना है कि इस शहर में होने वाले फसादात पंजाब के बदतरीन फसादात में से थे, और बावजूद इसके कि इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी, इन फसादात को रोकने के लिए पुलिस और इंतजामिया ने कुछ नहीं किया। इन वाक़यात का आगाज़ मार्च 1947 में रावलपिंडी में होने वाले फसादात के बाद ही हो गया था, और शहर में कम्यूनल टेंशन बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन इनकी पीक जुलाई, अगस्त और सितंबर में देखी गई। शुरुआत तो एक दूसरे पर हमले करने से हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स में बदल गए। इनमें जराइम पेशा अफराद भी शामिल हो गए। शहर में सिखों और हिंदुओं के कई इलाकों को आग लगा दी गई। शहर में लूटमार भी होती रही। जब भारत से आने वाली ट्रेनों पर हमले की खबर यहाँ पहुंची, तो यहाँ से जाने वाली ट्रेनों पर भी हमले शुरू हो गए। गुजरांवाला के पास कामों की एमनाबाद, हाफिजाबाद, रसूल नगर और अलीपुर वो इलाके थे जो इन फसादात से बुरी तरह से मुतासिर हुए। इलियास चट्ठा ने अपने पेपर में यह भी लिखा है कि इस सब के बावजूद कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने कुछ हमसायों को यहाँ से निकलने में मदद भी दी। बहरहाल तकसीम के बाद जब फसादात थमे तो ये शहर बिल्कुल बदल चुका था। शहर की हिंदू और सिख आबादी यहाँ से मुकम्मल तौर पर जा चुकी थी। 1947 के बाद यहाँ से जाने वालों की जगह अब आने वाले भी तो थे, और बहुत से रेफ्यूजीज़ ने गुजरांवाला का रुख कर लिया। यहाँ आने वाले ज़्यादातर अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जलंधर से थे। मार्च 1948 तक 3 लाख रेफ्यूजीज़ गुजरांवाला में आकर आबाद हुए। शहर की मईशत ज़राअत पर चलती थी। जो ज़मीनें यहाँ जाने वाली आबादी छोड़ गई थी, वो अब भारत से आने वालों ने आबाद करना शुरू की। कुछ ही सालों में नए इलाके भी बनना शुरू हो गए। 1950 में सेटेलाइट टाउन आबाद हुआ। मॉडल टाउन 1960 से आबाद होना शुरू हुआ। शहर में कुछ इंडस्ट्री अंग्रेज दौर में भी थी। तकसीम के बाद आने वालों की वजह से यहाँ लेबर की बहुतात थी, इसलिए जल्द ही यहाँ कई फैक्ट्रियाँ बन गई। 1947 में 39 फैक्ट्रियों से इनकी तादाद 1961 तक 225 हो गई। लुधियाना से आने वाले कई कारीगरों ने यहाँ मेटल का काम शुरू कर दिया। पटियाला से आने वालों ने ज्वेलरी का काम संभाल लिया। जो जलंधर जैसे इलाकों से आए थे उनमें से ज़्यादा जिम्मेदारा करने लगे। 1970 और 80 की दहाई में यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बढ़ गई। कटलरी, सैनिटरी, पंखों समेत कई तरह का सामान बनना शुरू हो गया। आज गुजरांवाला का सुपर कर्नल बासमती चावल दुनिया भर में मशहूर है। आबादी बढ़ती गई, अंदरून शहर तंग हो गया, लेकिन फिर आसपास जीटी रोड के किनारे कई और आबादियां बनती चली गईं, और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों की शक्ल में अब भी बन रही हैं, और डर है कि कहीं ये शहर लाहौर से ही ना जा मिले। गुजरांवाला का जिक्र इसके पहलवानों के बगैर नामुकम्मल है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर शायद एक अलग से वीडियो बनानी पड़े। पहलवानी इस शहर की शनाख्त कैसे बनी, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। शहर के लोगों की तबीयत में ही इनकी गुफ्तगू और खुराक देखकर आपको पहलवानी की एक झलक दिखाई देती है। 20वीं सेंचुरी के आगाज से, जब पहलवानी का गोल्डन दौर था, तब से लेकर अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स तक इस शहर की पहलवानी में नाम कमाने की रवायत बरकरार है। रहीम बख्श सुल्तानी वाला गुजरांवाला की पहलवानी का सबसे बड़ा नाम था। तकसीम से पहले जब लाहौर शहर में बर सगीर का मशहूर पहलवान रुस्तम जमा गामा इस फन में दुनिया भर में झंडे गाड़ रहा था, तो उसे टक्कर देने वाला गुजरांवाला का ही पहलवान रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला था। गामा पहलवान से भी जब उसका जोड़ पड़ा था तो उस वक्त ये रुस्तम हिंद ही था। गामा इन मुकाबलों में रहीम बख्श सुल्तानी वालों को ज़ेर करने में नाकाम रहा था, और गामा ने उसे अपना टफेस्ट अपोनेंट भी करार दिया था। ये दोनों 4 बार मद्दे मुकाबला आए, और चारों बार ये दंगल 1 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद बराबरी पर ख़त्म हुआ। रहीम बख्श अपने आखिरी मुकाबले में 1936 में उस वक्त उतरा जब किंग जॉर्ज V की ताजपोशी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। उस वक्त उसकी उम्र 72 ईयर्स थी, और उसने एक 28 ईयर्स के कैनेडियन रेसलर हडसन को सिर्फ 3 मिनट में शिकस्त दे दी थी। रहीम बख्श सुल्तानी वाला की वफात 1942 में हुई। लाहौर और गुजरांवाला दोनों शहर ही पहलवानी के गढ़ रहे हैं, लेकिन पहलवानों का शहर गुजरांवाला को ही कहा जाता है। पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला के अलावा यूनुस पहलवान, अच्छा पहलवान, इस्मत पहलवान, मोहम्मद हुसैन पहलवान,
غلام حسین پہلوان اور یعقوب پہلوان بھی یہاں کے مشہور پہلوان رہے ہیں۔ شہر میں ابھی اکھاڑے ملتے ہیں لیکن رحیم بخش سلطانی والا جیسے پہلوان نہیں۔ البتہ اچھی بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہاں کچھ نوجوانوں نے اس روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ گجرانوالہ کے خوابوں کے ذکر کے بغیر بھی شاید یہ ویڈیو نامکمل ہو۔ جب لوگ ہی کھانے کے شوقین ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں اچھا کھانا نہ ملے؟ گجرانوالہ کی ہر گلی اور محلہ ایک طرح سے فوڈ سٹریٹ ہے۔ زیادہ تر فوڈ پوائنٹس سٹریٹ گرو نانک پورہ، گوبند گڑھ، باغبان پورہ، بختے والا اور لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ چڑے اور بٹیرے یہاں کی ہی سوغات ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ یہاں سے کچھ بھی کھا لیں مایوس نہیں ہوں گے۔ پروفیسر اقبال جاوید کا کہنا ہے کہ برٹش دور سے ہی یہاں کے کھانے مشہور ہونا شروع ہو گئے تھے، جیسا کہ حاجی اللہ رکھا تکے والا کی دکان 1930 سے یہاں موجود ہے۔ ریسٹورانٹ اب بھی بن رہے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک۔ خوش خوراکی یہاں کی ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ ابھی بھی جاری ہے۔ گجرانوالہ پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے، یہ پاکستان کا ایک اہم زرعی اور صنعتی سینٹر ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شہر کی جو امیج بلڈنگ ہے اس میں اس کی تاریخی شناخت بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ اگر آپ گجرانوالہ جائیں گے تو وہاں آپ کو تکوں، چڑوں اور بٹیروں کے علاوہ اس علاقے کی جو ہے وہ کچھ تاریخ بھی نظر آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔